ایک سبزی والا ہر روز ہمارے گھر سبزی دینے آتا تھا۔ وہ مجھے روزانہ مولی دیتا اور کہتا، بی بی یہ کھانے سے آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ شادی کو 15 سال ہو چکے تھے لیکن اولاد نہ تھی کیونکہ شوہر نہ مرد تھا، ایسا لوگوں کا کہنا تھا، جبکہ سچ میں جانتی تھی کہ وہ تو بہت محبت کرنے والا تھا۔ لیکن جب سے میں نے سبزی والے سے وہ مولی لے کر کھانا شروع کی تھی، میرا شوہر اور بھی مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ بس اس کی ایک ہی عادت عجیب تھی کہ اب وہ روز رات کو میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا تھا۔ مجھے یہ سب کافی عجیب لگتا تھا، لیکن اس نے مجھے قسم دے کر کچھ بھی پوچھنے سے منع کیا تھا۔ میں شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کے آگے ایک سوال نہ کیا۔ دن بھر وہ گھر سے باہر رہتا اور جب رات کو کمرے میں آتا تو میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا۔ مجھے کافی حیرت تو ہوتی تھی لیکن میں خاموش ہو جاتی کیونکہ شوہر نے قسم دی ہوئی تھی اور میں شوہر کی بات کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ مجھے اسکول کے بعد سے ہی شوہر اور سسرال والوں کی عزت اور گھر کے کاموں کے بارے میں نہ صرف بتایا گیا تھا بلکہ سکھایا بھی گیا تھا، اس لیے میں سب کی عزت کرتی تھی۔ لیکن 15 سال گزرنے کے بعد بھی جب اولاد نہ ہوئی تو ساس مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے ساس سے خوف آتا تھا، اگر وہ مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتی تو میری کیا عزت رہ جاتی، اسی لیے میں ساس سے دب کر چلتی تھی۔ لیکن جب سے سبزی والے سے سبزی لینی شروع کی تھی، وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ اولاد کیوں نہ ہوئی، تو میں اللہ کی مرضی کہہ کر ٹال دیتی تھی۔ اور واقعی یہ سب اس پاک ذات کے ہاتھ میں تھا، اس میں یا میرا شوہر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس دن اس سبزی والے نے مجھے ایک کونے میں لے جا کر کہا، بی بی آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ پر ضرور کوئی سایہ ہوگا۔ اکثر شادی شدہ عورتوں پر شادی کے بعد سے سایہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو اولاد نہیں ہو پاتی۔ ہمارے پاس ایک ایسا مولیوں کا باغیچہ ہے جو سب سے زیادہ اور عمر والی عورت کو کھلا دیا جائے تو وہ بھی حاملہ ہو جاتی ہے۔ سبزی والوں کی بات سن کر میں نے شک کی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ کیسا جواز تھا بھلا کہ مولی کھانے سے میں حاملہ ہو جاتی؟ مجھے اس کی باتوں پر ذرا بھی یقین نہ آیا تھا۔ میں 8 جماعتیں پڑھی لکھی تھی اور ان باتوں میں نہیں آنے والی تھی۔ تم نے کیا مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے جو میں تمہاری بات پر یقین کروں گی؟ اگر میری ساس کو اس بات سب کا پتہ چل گیا تو وہ مجھے طلاق دلوانے میں ذرا دیر نہ کرے گی۔ پہلے ہی وہ اتنی بری نظروں سے مجھے گھورنے لگی ہے، جیسے بچہ پیدا کرنا میرے ہاتھ میں ہو۔ نہ بھائی نہ، میں یہ سب بھی نہیں کروں گی۔ منہ پر صاف منع کر دیا تھا، لیکن وہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی مجھے کہتا رہا، ارے بی بی ڈر کیوں رہی ہو؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ساس بھی اس لیے منہ بناتی ہے کیونکہ اسے پوتا چاہیے۔ اگر ایک بار آپ حاملہ ہو گئی تو وہ آپ کی گن گائے گی، سارا دن دیکھ لینا۔ اور پہلی بات، آپ کو ساس کو یہ کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں نہیں بتاؤں گا، آپ نہیں بتاؤ گی تو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ فضول میں اتنا سوچ رہی ہو۔ بی بی ایک دفعہ عمل کر کے دیکھ لو۔ سبزی والے نے مجھے سچ کا آئینہ دکھاتے ہوئے لالچ دیا تھا اور میں نے اس سے سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ مجھے آج سوچنے کا وقت دو، یہ کہتے میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ جب میں نے سوچنے کا وقت لیا تو یوں لگا جیسے وہ سبزی والا بڑا بے چین ہو کہ بس کیسے بھی میں ہاں کر دوں۔ نہ جانے میرے ہاں کہنے کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا، لیکن اس کی بات میں دم تھا۔ میں کوئی غلط کام کرنے تو نہیں جا رہی تھی، بس اولاد کے لیے مولی ہی کھانی تھی۔ جہاں اتنے ٹوٹکے کر لیے وہاں ایک اور صحیح۔ اور اگلی روز میں نے واقعی اسے ہاں میں جواب دے دیا تھا، جسے سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک دم عجیب سی مسکراہٹ آ گئی تھی جسے میں نے خاص نوٹ نہیں کیا تھا۔ میں مان گئی تھی کیونکہ مجھے بھی اولاد چاہیے تھی۔ میں نہ چاہنے کے باوجود ان سب باتوں پر یقین کرتے ہوئے حامی بھر چکی تھی اور اب سب سے چھپ کر مولی کھانے لگی تھی۔ جیسے ہی سبزی والا سبزی دینے آتا تو آگے پیچھے دیکھتا، جب کوئی نظر نہ آتا تو جلدی سے میرے آگے مولی کر دیتا، جسے میں اپنے کمرے میں چھپ کے کھا جاتی۔ اور جب سے میں نے سبزی والے سے مولی لے کر کھانی شروع کی تھی، مجھے خود میں ایک عجیب سی طاقت محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے اپنے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کا احساس واضح طور پر ہونے لگا تھا۔ اب مجھے یوں لگتا تھا جیسے ساس مجھ پر نظر رکھ رہی ہو۔ اس روز جب سبزی والا مجھے مولی دے رہا تھا تو میں ابھی مڑی ہی تھی کہ میری ساس میرے بالکل پیچھے کھڑی مجھے گور کر دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر تو میرے تو ڈر اور خوف کے مارے پسینے ہی چھوٹ گئے تھے جب اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے میرے ہونٹ کے پاس سے کوئی صاف کیا تھا۔ بہو اگر مولی اتنی ہی پسند ہے تو اندر جا کر کھا لیتی، بھوکوں کی طرح یہاں کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری ماں نے تمہاری ایسی تربیت کی ہے کیا؟ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو اور جا کر ہانڈی بناؤ، میری ساس نے غصے سے کہا تھا۔ اور اس کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شکر ہے اسے یہ معلوم نہیں ہوا کہ میں نے سبزی والے سے مولی لے کر کھائی ہے۔
میں نے جلدی سے ساس سے معافی مانگی تھی اور ہانڈی بنانے کچن میں چلی گئی تھی، لیکن ساس کی باتوں پر کچھ دیر کے لیے میرا رنگ سفید پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے پکا ساس کو اب دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا آج کے بعد اگر کبھی ایسا ہوا تو اپنے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل رکھنے ہیں اور بالکل بھی بخلانا نہیں ہے۔ آج کل میرا شوہر بھی مجھے بہت وقت دے رہا تھا، جس کی وجہ سے میں کافی خوش رہنے لگی تھی، لیکن آنکھوں پر پٹی ہونے کی وجہ سے میں جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر جاتی تھی۔ اب میں بھاگ بھاگ کر اس کے کام کرنے لگی تھی۔ اس دوران ایک بہت ہی عجیب حرکت ہوئی تھی کہ ساس نے اب سبزی والے کو ہمارے گھر کے پچھلے والے کوارٹر میں رہنے کے لیے اجازت دے دی تھی۔ اب وہ روز صبح فجر کے وقت جاتا اور تازہ سبزی لے کر آ جاتا تھا۔ مجھے ساس کی یہ حرکت کچھ عجیب ہی لگی تھی، لیکن وہ لوگ کسی گاؤں کے امیر لوگ تھے، ان کی اپنی حویلی تھی، اس لیے کبھی کبھی اگر خوش ہوتے تو یوں ہی غریبوں پر مہربان ہی ہو جاتے تھے۔ اس لیے میں نے زیادہ دیر اس بات کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کیا تھا، لیکن مجھے اب یوں لگنے لگا تھا جیسے میری ساس مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں جہاں جاتی تھی ساس پتہ نہیں کیسے اس جگہ پہنچ جاتی، اور اب ساس کا یوں سبزی والے کو گھر میں پناہ دینا، یہ سب سوچ کر تو میرے سر میں درد شروع ہو جاتا، لیکن کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اب عجیب سی بے چینی اور دل میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے تھے۔ اب تو یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ سبزی والا مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہو، لیکن میں ان سب کو اپنا وہم ہی سمجھتی رہی۔ مولی کھاتے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو چکا تھا جب اس دن میری اچانک سے طبیعت بگڑی تھی، اور جو بات مجھے پتہ چلی تھی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا اور اکیلے میں اس سبزی والے کو بلا کر اسے پیسے بھی دیے اور اس کا شکریہ ادا کیا تھا، اور مجھے یوں خوش دیکھ کر وہ سبزی والا عجیب سی ہنسی ہنسا تھا اور بولا تھا، بی بی مجھے پیسے نہیں بلکہ کچھ اور چاہیے۔ اس وقت میں اتنی خوشی میں تھی کہ میں نے جلدی سے حامی بھرتی تھی۔ تم جو بھی کہو گے سب ملے گا، بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے جب پوچھا تو وہ عجیب طریقے سے ہنسنے لگا۔ بی بی یہ سب میری وجہ سے ہی تو ہوا ہے، اس لیے میں قیمت بھی اچھی خاصی وصول کروں گا، لیکن ابھی آپ مجھے وہ نہیں دے سکتی جو میں چاہتا ہوں، انتظار کرو میں خود بتا دوں گا۔ اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، جو مولی میں روزانہ دیتا ہوں وہ اس میں ناغہ کرنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ اپنے بچے سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ اپنے لبوں پر ایک عجیب دھن بجاتا ہوا چلا گیا تھا، لیکن میری خوشی میں بھنگ ڈال گیا تھا۔ اب تو میں غلطی سے بھی مولی کھانے میں ناغہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے اتنے سالوں بعد یہ خوشی نصیب ہوئی تھی۔ خوشی کے مارے میری ساس تو سب کو مٹھائی بانٹ رہی تھی، غریبوں کو صدقہ دے رہی تھی، حویلی کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، پورے گاؤں کی دعوت رکھی گئی تھی۔ میری ساس بہت ہی اچھی تھی۔ مجھے بے ساختہ یہ سب دیکھتے رونا آ گیا تھا۔ شاید حاملہ ہونے کی وجہ سے میرے جسم میں تبدیلیاں آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے میں کبھی رونے لگتی تو کبھی ہنستی تھی تو کبھی بلا وجہ غصہ کرنے لگتی تھی۔ اس دوران ساس میرا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی تھی۔ میرے لیے ماسی کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ ایک دم سے میری قدر بڑھ چکی تھی۔ اس سبزی والے نے صحیح کہا تھا، میرے حاملہ ہونے کا سن کر سب صحیح ہو جائے گا، اور واقعی سب صحیح ہو گیا تھا۔ ساس تو صحیح ہو گئی تھی، لیکن اب روز مجھے مولی کھانی پڑتی، پر سبزی والے کی کوئی نہ کوئی شرط ہوتی تھی۔ ایک دن تو اس نے مجھے 1 گھنٹہ اپنے پاؤں دبانے کا کہہ دیا تھا۔ اب میں یہ سب کرتے ہوئے کافی پریشان رہنے لگی تھی۔ اگر ساس کو یا میرے شوہر کو یہ پتہ چل جاتا تو میری کتنی بدنامی ہوتی۔ سب لوگوں کے دل میں یہ خیال بھی آ سکتا تھا کہ میرا بچہ ہی ناجائز ہے۔ نہیں، میں یہ سب نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ تو میں بری طرح پھنس سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا اب میں مولی ہی نہیں کھاؤں گی، پھر سبزی والا فرمائش کیسے کرے گا؟ اگلے دن میں نے اپنی سوچ پر عمل کرتے ہوئے مولی کھانے سے منع کیا تو سبزی والا پریشان ہو گیا اور بولا، دیکھو بی بی، ایک شرط کو نہ ماننے کی وجہ سے اگر یہ سب کرو گی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ میں بتا رہا ہوں، ابھی تو میں نے صرف اپنے کپڑے دھونے کا کہا ہے، لیکن اگر شام میں تم خود چل کر نہ آئے تو تمہیں میرے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے نہ صرف بنانا پڑے گا بلکہ مجھے کھلانا بھی پڑے گا، سوچ لو۔ اس نے تو مجھے سیدھی سیدھی دھمکی ہی دے دی تھی، جیسے اسے یقین ہو میں ضرور آؤں گی۔ لعنت ہو تم پر اور تمہاری شرط پر، ذرا شرم نہیں تم میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور اب تو میں حاملہ بھی ہوں۔ میں نے غصے سے کہا تھا، تو کیا ہوا حاملہ بھی ہو تو بی بی میری وجہ سے ہی ہوئی ہو، اگر میں اس کی کچھ قیمت وصول کر رہا ہوں تو اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے تم سے رات گزارنے کا تو نہیں کہا نا؟ میں نے غصے میں کہا، تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں نہیں کھا رہی مولی۔ میں نے غصے سے اسے کہا اور کمرے میں چلی گئی۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد مجھے اپنی کمر اور پیٹ میں شدید درد محسوس ہوا۔ ساس نے دائی کو بلایا، لیکن کوئی آرام نہیں آ رہا تھا۔ تب مجھے وہ سبزی والا ایک بار پھر کھڑکی میں کھڑا نظر آیا تھا۔
میں نے سب کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور اس نے مجھے جلدی سے وہ مولی لا کر دی، جسے کھانے کے 10 منٹ بعد ہی میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ اب میں پہلے سے کافی بہتر تھی، میں نے دوائی بھی کھائی تھی۔ اس کے بعد واقعی مجھے شام میں کھانا بنا کر اسے کھلانا پڑا تھا۔ ساس نے منع بھی کیا لیکن میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ میں بمشکل اٹھی اور کھانا بنایا اور کپڑے دھو کر استری اپنے کام والی سے کروا کر اسے خود دینے گئی تھی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا تھا۔ میرا 8واں مہینہ لگ چکا تھا، سب بچے کی خریداری کر رہے تھے اور میں بھی اب خوش تھی کہ ایک بار بچہ پیدا ہو جائے، اس سبزی والے کا وہ حشر کرواؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ ویسے بھی پچھلے کچھ دن مجھ پر بہت بھاری گزرے تھے۔ مجھے اپنے شوہر کی بجائے سبزی والے کے سارے کام کرنے پڑ رہے تھے، وہ بھی چھپ چھپ کر، صرف اس وجہ سے کہ ایک بار میرا بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں آ جائے۔ لیکن اسی دوران ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا۔ میرے پیروں پر سوجن آ گئی تھی۔ میں صحن میں بیٹھی ملازمہ سے اپنے پیروں کی مالش کروا رہی تھی کہ باہر سے شور کی آواز آنے لگی۔ میں نے جلدی سے اس کو ایک سائڈ پر کیا اور خود جا کر باہر دیکھنے لگی تو وہاں پر وہ سبزی والا کھڑا ساس سے جھگڑا کر رہا تھا۔ میں نے تعجب سے ساس اور سبزی والے کو دیکھا۔ ساس نے سبزی والے کو جانے کا اشارہ کیا تھا لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہ تھا، ڈھیٹ بن کر کھڑا رہا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا تھا اور وہ میرے علاوہ بھی گھر کے لوگوں پر حکم چلانے لگا تھا۔ اس سب کی وجہ کیا تھی؟ وہ کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ اور پھر وہ میرے پاس آ کر بولا تھا، یہ بچہ جو تم لے کر گھوم رہی ہو نا، یہ میرا بچہ ہے۔ اس کی بات سن کر تو میری روح لرز چکی تھی، ڈر کے مارے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا کہ میرے ہونے والے بچے کا باپ وہ ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا وہ ایک نیا ڈرامہ کر رہا تھا؟ اسے دھمکی دے کر بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساس نے غصے میں آ کر اسے تھپڑ دے مارا تھا اور ایک الگ جگہ لے جا کر اپنے کمرے سے ایک اخبار میں کچھ چھپا کر لا کر دیا تھا۔ جہاں تک مجھے سمجھ آ رہا تھا شاید وہ پیسے ہی ہوں گے۔ تو کیا وہ سچ کہہ رہا تھا جو ساس نے اسے منہ بند رکھنے کے لیے پیسے دیے تھے؟ کیا واقعی یہ میرا بچہ میرے شوہر کا نہیں بلکہ سبزی والے کا تھا؟ اگر یہ سب سچ تھا تو کیا ساس نے جان بوجھ کر خود یہ سب کروایا تھا؟ لیکن کیوں؟ وہ کیوں ایسا چاہتی تھی؟ اپنے ہی بیٹے کی بیوی کے ساتھ وہ ایسا کر کے ایک ناجائز بچے کو کیوں پیدا کروانا چاہتی تھی؟ اور ان سب سے بھی اوپر ایک اور بات تھی، کیا میرے شوہر کو اپنی ماں کی ساری سچائی کا پتہ تھا؟ کیا وہ بھی ان سب میں شامل تھا؟ لیکن کوئی غیرت مند مرد ایسا کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی کی کوئی اور بھی استعمال کرے؟ یہ سب باتیں سوچ سوچ کر میں نے اپنی طبیعت خراب کر لی تھی۔ اگلے روز میں شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ سب لوگ میرے لیے یہاں سے وہاں بھاگ دوڑ رہے تھے۔ میرا شوہر میرے لیے جس قدر پریشان تھا، اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ اپنی ماں کی سچائی سے بے خبر ہے۔ ابھی تو یہ بات بھی کنفرم کرنی تھی کہ یہ بچہ واقعی سبزی والے کا ہے یا پھر میرے شوہر ہی کا، کیونکہ مجھے تو ایسا بھی کوئی بھی حادثہ یاد نہیں جس کی بنا پر میں یہ کہتی کہ یہ میرے بچہ میرے شوہر کا نہیں، اور میں شوہر سے سیدھا پوچھ کر اسے شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ یا منصوبہ بنانا تھا جس سے سچ کا پتہ بھی چل جائے اور میرے شوہر کے دل کو ٹھیس بھی نہ پہنچے۔ میں نے اپنے بچے کی پیدائش کے بعد اس کا چھپ کر ٹیسٹ کروانے کا سوچا تھا، لیکن ضروری نہیں جیسا ہم سوچیں ویسا ہی ہو۔ میرے ساتھ اس سے بھی برا ہونے والا تھا، ایک ایسا سچ سامنے آنے والا تھا جس کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ اگلے چند دن میں دوبارہ سے بالکل صحیح ہو چکی تھی، لیکن اس روز ساس گھر پر موجود نہیں تھی۔ مجھے کوئی ملازم بھی نظر نہیں آ رہے تھے، وہ شوہر تو آتے ہی رات کو تھے۔ ابھی میں کمرے میں ہی تھی کہ کوئی اچانک سے میرے کمرے میں آیا تھا۔ اس سے پہلے میں اس کو دیکھ کر چلاتی، اس نے میرے منہ پر رومال رکھا اور مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر تک بے ہوش رہی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو میں ایک بہت ہی شاندار کمرے میں تھی۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئی۔ میں بستر پر بیٹھی رونے لگ گئی۔ مجھے معلوم تھا یہ سب اس سبزی والے کا ہی کام ہے، شاید ساس بھی ان سب میں اس کے ساتھ شامل تھی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ دونوں مل کر کیا کرنا چاہتے تھے۔ پہلے سبزی کھلا کر پتہ نہیں کیا کیا کہ میں حاملہ ہو گئی، اس کے بعد مجھے بلیک میل کرنا، پھر ساس کا سبزی والے کی باتیں ماننا، اسے ڈھیروں پیسے دینا، اس کے باوجود بھی میرا خیال رکھنا، یہ سب میری سوچ سے باہر تھا۔ اور اب میرا یوں اغوا ہونا، سب کچھ عجیب اور بہت ہی خوفناک تھا۔ اگر کسی کو میری گمشدگی کا پتہ لگ جاتا تو سب مجھے بگوڑی اور بد کردار کہہ کر بلاتے۔ میں سوچ سوچ کر اور زیادہ رونے لگی۔ اس وقت اچانک دروازہ کھلا اور میرے شک کے مطابق وہ وہی سبزی والا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں مجھے یوں ساری دنیا کے سامنے رسوا کرنا چاہتے ہو؟ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میں اس کی منتیں کر رہی تھی، لیکن وہ خاموش بیٹھا بس مجھے سن رہا تھا اور غور سے دیکھ رہا تھا۔
دیکھو تم جتنے کہو گے میں اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھ پر یوں تہمت نہ لگنے دو۔ اگر میں نہ گئی سب مجھے بد کردار سمجھیں گے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ میں تمہاری ساری باتیں مانوں گی، سارے کام بھی کروں گی، لیکن مجھے جانے دو۔ اس بار وہ میری بات کو سنجیدگی سے سنتے ہوئے اچانک مسکرا پڑا تھا اور بولا تھا، یہ سب تو تم سچ جاننے کے بعد ویسے بھی اپنی مرضی سے کرو گی، اس لیے مجھے اس کی پریشانی نہیں، لیکن اب جو میں تمہیں سچ بتانے جا رہا ہوں تحمل سے سننا، کیونکہ میں صرف سناؤں گا ہی نہیں بلکہ ثبوت بھی دکھاؤں گا۔ سچ بتانے کے بعد میں خود تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں گا، لیکن اس گھر جہاں تم جانا چاہو گی۔ سبزی والے نے مجھ سے کہتے ہی بولنا شروع کیا تھا، میرا تعلق اس گاؤں سے ہے جہاں پر تم شادی کر کے آئی تھی، اور یہ بات شادی سے پہلے کی ہے۔ میرا باپ نشہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنی ہی بیٹی کو جوئے میں ہار دیا تھا، اور جب لوگ اسے لینے آئے تو میں نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے جلدی سے اپنے ہی باپ کو ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اسے چاہے مار دو لیکن بہن کو چھوڑ دو۔ لیکن وہ چار لڑکے نہ مانے۔ میں نے ان کے سر میں ڈنڈا مارا اور اپنی بہن کو حویلی لے آیا۔ وہاں پر نسیم خالہ کے پاس چلا گیا اور مدد کی درخواست کی۔ اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھی جسے بغیر سنے میں نے حامی بھر لی۔ اس نے میرے باپ کو جیل بھجوا دیا اور ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی۔ میرے باپ نے نشہ نہ ملنے کی وجہ سے غصے اور جذباتی پن میں آ کر وہیں پر خودکشی کر لی۔ اس کے بعد میں نے اپنی بہن کو جلد ہی شادی کروا دی، لیکن نسیم خالہ کی شرط سن کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ جیسا جیسا کہتی گئی میں بالکل ویسا ہی کرتا گیا۔ ان کا بیٹا نامرد تھا، اس کی پہلے 3 دفعہ طلاقیں ہو چکی تھیں۔ اس بار اس نے نکاح کرنے کا کہا۔ دنیا والوں کے سامنے انور کا نکاح ہوا تھا جو کہ اس کا بیٹا تھا، لیکن اصل میں نکاح میرا اور تمہارا ہوا تھا۔ میرا نام بھی انور ہی ہے۔ اس نے کہا جلد ہی بچہ پیدا نہیں کرنا بلکہ دیر سے بچہ پیدا کرنا ہے، جس کی وجہ سے تم بھی اس کی مٹھی میں ہی رہتی اور اس کی شکر گزار رہتی۔ جب انور تمہاری آنکھ پر پٹی باندھتا تھا تب میں کمرے میں آتا اور وہ چلا جاتا تھا۔ وہ بس شوہر ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ مولی میں نے پہلے تو ایسی دوا چھڑکتا تھا جس سے صرف تمہیں طاقت ملے اور حمل نہ ٹھہرے، لیکن جب نسیم خالہ نے کہا کہ اب بچہ چاہیے تو میں نے دوائی بدل ڈالی، لیکن جب تم حاملہ ہو گئی تو میں نے کوئی بھی دوائی ڈالنا بند کر دی تھی۔ وہ بچے کو نقصان پہنچا سکتی تھی، اور مجھے اپنی اولاد کو نقصان پہنچا کر کیا ملتا۔ اس روز جب تم نے مولی کھانے سے منع کیا تو میں ڈر گیا تھا کہ میرا راز کھل جائے گا، اس لیے کچھ بھی بول دیا، لیکن تمہیں جب تکلیف ہوئی تو پتہ چلا اگر شروع کے حمل میں ایسا ہو جاتا ہے، اور جب تم میرے کام کرتی تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔ دل کرتا تھا میں اپنے بچے کو محسوس کروں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ سب ناٹک کیا۔ اس روز میں نے نسیم خالہ سے کہا تھا اب اور ناٹک نہیں کر سکتا، میرا بچہ ہونے والا ہے، میں اپنی بیوی کو سب سچ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ تم مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی جو میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن اس نے پیسے دکھا کر مجھے دھمکی دی، ٹھیک ہے اگر میں نے ایسا ویسا کچھ کیا تو وہ تمہارا حمل گرا دے گی اور بچہ مار دے گی۔ میں ڈر گیا تھا اس لیے چلا گیا، لیکن اب تمہیں وہاں چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے میں نے تمہیں اغوا کر لیا۔ نسیم کچھ نہیں کر سکتی، وہ جانتی ہے تمہیں میں لے کر گیا ہوں، اور اسے تمہاری فکر بھی نہیں۔ وہ تو بس بچہ دکھا کر سب کو یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے میں کوئی کھوٹ نہیں۔ وہ لڑکیاں ہی بانجھ تھیں، اور لوگوں میں اپنی اور اپنے بیٹے کی عزت برقرار رکھنے کے لیے یہ ناٹک کر رہی ہے۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں بے جان سی اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ میری ساس نے میرے ساتھ کیسا دھوکہ کیا تھا، صرف اس نے نہیں میرے اپنے شوہر نے بھی، لیکن وہ میرے آس پاس ہی رہا، اس بات سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ اب وہ دوبارہ وہاں نہیں رہنے والی تھی، لیکن میں ان ماں بیٹے کی سچائی ساری دنیا کو دکھانا چاہتی تھی۔ پھر میں اس کے ساتھ شہر میں ہی رہ رہی تھی۔ نسیم خالہ دوبارہ ہمارے پاس آ چکی تھی اور کچھ نہ بولنے کی دھمکی دے چکی تھی۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا اسی وقت میں نے اپنے شوہر اور بیٹے کا ٹیسٹ کروا لیا اور گاؤں جا کر سب کو سچ بتا کر نسیم کا اصلی چہرہ دکھا دیا تھا، جس نے صرف اپنے بیٹے کا راز چھپانے کے لیے مجھے میرے شوہر سے دور رکھا، اور اگر اسی دوران کچھ غلط ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہ کر پاتی۔ سب لوگوں نے نسیم پر تھو تھو کی تھی اور اس کے بیٹے کو بھی بہت برا بھلا کہا تھا۔ مجبوراً ان دونوں کو وہ گاؤں چھوڑ کر جانا پڑا۔ اب میں اور میرا شوہر اسی حویلی میں رہتے ہیں، ہم دونوں اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ میرے شوہر نے یہ سب اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے کیا تھا، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا تھا، اور وہ تو ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہی تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے نسیم نے اپنے بیٹے کی سچائی چھپا کر اور اتنا گندا کھیل کھیل کر صحیح کیا تھا؟ کیا میرے شوہر نے سبزی والا بن کر اپنی بہن کو بچانے کے لیے جو کیا وہ صحیح تھا؟
میں نے اسے معاف کر کے صحیح کیا تھا یا پھر مجھے اسے چھوڑ دینا چاہیے تھا؟